اللہ وبرکاتہ دوستو، اس وقت پورے ملک کے اندر میں ایک آواز آپ سن رہے ہیں، سیما حیدر سیما حیدر سیما حیدر سچن سچن سچن۔ دوستو، لوگوں نے جو ہے مختلف وجوہات اور مختلف باتیں جو ان کے بارے میں کی ہے کہ ان کا جو آپس میں محبت ہوئی اور پھر جو ہے یہ وہاں سے اس ملک سے پاکستان سے جو انڈیا آئی اور بہت ساری جو وجوہات آئی ان کے سامنے کہ وہ جاسوس ہے، وہ جاسوس نہیں ہے، اے ٹی ایس والے ان کو لے کر گئے پھر چھوڑ بھی دیے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا نہیں ہوا، بہرحال بہت ساری جو وجوہات جو ہے سامنے آئی ہے۔ آج میرے دوستوں میں ان سب باتوں کے اوپر میں بحث نہ کرتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیما حیدر ایک مسلم لڑکی ہے، مسلم عورت ہے اور یہ کسی کے جو نکاح میں تھی، 4 بچوں کی ماں ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ اور اتنا بڑا قدم وہ کیسے اٹھا لی؟ اس کے ارتداد کی وجہ کیا بنا؟ کیوں وہ مرتد ہوئی؟ اس کے اوپر میں پوری مسلم امہ کو جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہماری جو بہن ہے سیما حیدر، یہ گمراہی کے راستے پر کیسے چلی گئی، اس نے کفر کو کیسے اختیار کیا، اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں یہی چند وجوہات آج آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ سیما حیدر کی گمراہی کی وجہ کیا بنا اور اس کے اندر میں کتنا اس کے شوہر کا ہاتھ ہے، کتنا اس کے رشتہ داروں کا ہاتھ ہے، کتنا معاشرے کا ہاتھ ہے اور کتنا جو سوسائٹی کا جو ہاتھ ہے، یہ آج ہمیں جو ہے جاننے کی جو ضرورت ہے۔ اور مسلم امت اس کے لیے کتنی زیادہ جو ذمہ دار ہے، آج یہ بھی جو ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے شروع سے آخر تک۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اہم جو ہے پوائنٹ آپ کو جو ہے ملیں گے اور ہم اس کی وجہ سے اس کو جو سن کر سمجھ کر انشاءاللہ ہم اس امت کے اندر میں سیما حیدر جیسی ایسی بہت ساری بہنوں کے جو ایمان کو ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم ان وجوہات کے اوپر میں غور و فکر کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، اگر اس طرح کے حالات ہوتے رہے اور ہم نے اس کے وجوہات کے اوپر میں غور و فکر نہیں کیا کہ کس وجہ سے جو یہ گمراہی وجود میں آئی ہے، عمل میں آئی ہے، کس وجہ سے جو یہ بچی ارتداد کی طرف گئی ہے، آج یہ بچی ہے جس کے بارے میں شو ہو گیا، ورنہ ایسی کتنی ہزاروں بچیاں ہیں جو ارتداد کے دہانے پر جا چکی ہے، ایسی ہزاروں بچیاں ہیں، ایسی ہزاروں عورتیں ہیں جو ارتداد کے دہانے پر مرتد ہو چکی ہے۔ ہمیں میرے دوستو، دوسرے لوگ اپنے اعتبار سے جو باتیں نکلتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ پیش آئی کہ یہ مرتد ہو گئی۔ تو میرے دوستو، میں چند وجوہات آج آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ حضرات بھی جو ہے کمنٹس کے اندر میں بتائیں کہ ان وجوہات میں سے کون سی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے سیما حیدر گمراہی کی طرف گئی ہے۔ دیکھیے، اس میں سے سب سے پہلی وجہ ہے دین سے دوری۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے، ان کے رشتہ داروں نے بچپن سے جو ان کو جو دین کی تعلیم نہیں دی۔ میرے دوستو، آپ یہ کہیں گے کہ ان کو دین کی تعلیم کیسے نہیں دی، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ میرے دوستو، آپ اس کی جو ویڈیوز کو جو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا، اس سے کلمہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کلمہ نہیں بتا پاتی ہے، اس سے نماز پوچھا جاتا ہے تو 1 سے 2 نماز جو وہ بتلاتی ہے۔ اور دین سے دوری کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے جب کہا جاتا ہے کہ نماز تم کتنے دن پڑھتے تو وہ کہتے ہیں صرف ہم رمضان میں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے میرے دوستو، پھر اسی طرح سے ابھی حال فی الحال میں اس سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ تمہارے اپنے شوہر سے طلاق ہو گئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہو گئی تھی۔ پھر اس سے جب وجہ پوچھی گئی کہ کیسے ہو گئی، اس نے کہا کہ کافی دنوں سے میرا شوہر جو ہے 3 سال سے مجھ سے دور ہے اور اسلام کے اندر میں 6 مہینے کی دوری سے طلاق ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، 6 مہینے کی دوری سے طلاق بالکل جو نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس نے جو ہے ایک غلط جو ہے مسئلہ جو بیان کی، اس سے جو صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے بارے میں اس کو صحیح تعلیمات اس کو نہیں دی گئی ہے اور اس کو صحیح تعلیم نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسلام کے اندر میں جب آدمی 2 مہینے ہو، 4 مہینے ہو، 10 مہینے ہو، 1 سال، 2 سال، 4 سال دور ہو، دور رہنے کی وجہ سے جو طلاق نہیں ہوتا اور طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اگر آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ میں تم سے جو ہے 4 مہینے تک جو ہے تم سے جو نہیں ملوں گا، یہ قسم کھاتا ہے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کی وجہ سے جو ہے اگر وہ 4 مہینے تک نہیں ملتا ہے تو اسے جو ہے میرے دوستو ایلا کہتے ہیں اور اس سے جو ایک طلاق جو پڑتی ہے۔ تو اس کا یہ کہنا کہ 6 مہینے سے دوری کی وجہ سے میری طلاق ہو گئی ہے، یہ بالکل جو غلط بات ہے۔ دور رہنے سے 6 مہینے ہو، 1 سال ہو، 10 سال ہو، دوری کی وجہ سے جو طلاق نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ جو ہے اس کے مسئلہ بتانے سے جو ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنی طرف سے جو ہے یہ گڑھ کر جو ہے مسئلے بتلا رہی ہے اور کچھ بھی بتلا رہی ہے۔ بہرحال تو دین سے دوری، اس کو جو شروع سے جو ہے دنیاوی تعلیم جو ہے اس نے جو حاصل کی 5ویں تک حاصل کی، لیکن دینی تعلیم اس نے جو بالکل حاصل نہیں کی، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ بنیادی باتیں تو سب کو یاد ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوستو، شوہر کی بے توجہی، یہاں پر جہاں بہت سارے لوگ قصوروار وہ لڑکی کو ٹھہرا رہے ہیں،
وہ عورت کو ٹھہرا رہے سیما حیدر کو، میں قصوروار جتنا اس کو جو ہے سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ جو میرے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شوہر جو ہے اس سے زیادہ جو قصوروار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیوی کو اس نے جو ہے اپنے پاس رکھنا چاہیے، لیکن چند پیسوں کے خاطر 2-3 سال تک جو ہے یہ باہر ملک میں جا کر رہ رہا ہے، یہ بیوی کے حقوق کو جو مار رہا ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور میں نے کتنے ماں باپ سے گزارش کی ہے کہ میرے دوستو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو جب آپ دے رہے ہیں کسی شخص کو، تو اس شخص سے جو ہے اس چیز کو بھی جو ہے آپ سمجھائیں ان کو کہ بھئی آپ جہاں رہیں ہماری بچی کو وہاں لے کر رہیں۔ کیوں جب آپ لے کر نہیں رہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوگا، 2-3 سال تک یہ شوہر آتے نہیں۔ یہ بیوی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں میرے دوستو اس زمانے میں ظلم ہے، اور جب 2-3 سال تک نہیں آئیں گے تو وہ ارتداد کے دہانے پر جائیں گی، وہ غلط راستے پر جائیں گی۔ تو اس کے قصوروار کون ہوئے میرے دوستو؟ اس کے قصوروار جو ہے یہ شوہر ہوا، کیونکہ اس نے اس کو جو اپنے پاس نہیں رکھا، 3 سال سے جو دور رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ گلی کے اندر میں، مدینے کے اندر میں چکر لگا رہے تھے، تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، اور وہ ایک عورت تھی اس کے اندر میں جو گانے گا رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو آواز دیے، تو اندر سے آواز آئی، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کس طرح کی آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے یہ کافی دنوں سے میرے پاس نہیں ہے، کافی دنوں سے میرے پاس نہیں ہے، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتی۔ اس طرح کے الفاظ اس نے کہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، اس وقت یہ فیصلہ دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ تو بلا وجہ 2-3 سال اور 4 سال 6 سال جو ہے دور رہنا، یہ بیوی کے ساتھ میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے، بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے دوستوں جہاں اس کی بیوی قصوروار ہے سیما حیدر، وہیں پر جو اس کا شوہر بھی جو قصوروار ہے۔ اور میں تمام شوہروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو جو اپنے پاس میں رکھیں۔ اس طرح سے جو ہے چھوٹی سی زندگی کے اندر میں آپ چند پیسوں کے خاطر آپ اپنی بیوی بچوں سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ آپ کو کیا ملا یہ آپ کو دیکھنے میں آ چکا ہے۔ لہذا تمام شوہروں سے گزارش ہے اپنے بیوی بچوں کو جو اپنی جو قریب رکھیں۔ تیسری وجہ ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ جب یہ غلط ویڈیو نکالتی تھی، جب یہ ڈانس کرتی تھی، جب یہ گیم کھیلتی تھی، اس کے شوہر کو پتا تھا، لیکن اس کے شوہر نے کبھی اس کے اوپر مجھے اس کو روک ٹوک نہیں کیا کہ غلط ویڈیو کیوں نکال رہی ہو، ڈانس کیوں کر رہی ہو۔ ڈانس کی ویڈیو ڈال رہی تھی، وہ انسٹاگرام پہ ڈال رہی تھی، وہ دیگر کئی جگہ پہ جو ڈال رہی تھی، فیس بک کے اوپر میں ڈال رہی تھی، لیکن کبھی بھی اس کے شوہر نے اس کو گرفت نہیں کی۔ اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے جتنے ذمہ دار اس کی گمراہی کی ارتداد کے جتنے ذمہ دار اس کا شوہر ہے، اس طرح سے اس کے رشتہ دار بھی، رشتہ داروں کا بھی کام تھا کہ اس کو جو ہے اس کی اصلاح کی فکر کرتے، اس کو جو سمجھاتے، اس کو جو دین کی طرف متوجہ کرتے، لیکن ان کے رشتہ داروں نے بھی جو اس طرف جو دھیان نہیں دیا۔ معاشرے کی بے توجہی، معاشرہ نے بھی جو اس کو جو دھیان نہیں دیا۔ معاشرہ کے بھی جو کام تھا کہ اس طرح سے جو غلط فہمیاں اور اس طرح سے جو غلطیاں اور جو بچیاں اس طرح سے جو ہے حرکتیں کر رہی ہے، جو عورتیں جو اس طرح کی حرکت کر رہی معاشرے کے اندر میں، تو معاشرے کی بھی ایک فرد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس بات کی جو فکر کرے کہ کس طرح سے ہمارا معاشرہ جو سدھر جائے، ہمارے معاشرے کے اندر میں دین آ جائے، ہمارے جو علاقے کی، ہمارے بستی کی جو بچیاں ہیں، ہمارے بستی کی جو عورتیں ہیں، وہ دین سے کیسے جڑی رہے اور اس طرح کے غلط کاموں سے جو کیسے بچے۔ اس کے لیے بھی جو ہے معاشرے کے لوگ بھی جو ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو بھی جو ہے اور ان کے بستی کے لوگوں کو بھی جو اس بات کی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن اس میں بھی جو ہے کمی ہوئی۔ پھر اسی طرح سے میرے دوستو 6ویں بات یہ ہے کہ نکاح طلاق کے مسائل سے جو ناواقفیت، اس کی باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے مسائل ان کو سکھائے نہیں گئے، طلاق کے مسائل جو ہے انہیں جو معلومات نہیں ہے۔ میں ہر میاں بیوی سے بار بار جو میں اپنی کئی ویڈیوز کے اندر میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہر میاں بیوی سے میں گزارش کرتا ہوں، ہر شادی کرنے والے جوڑے سے میں گزارش کرتا ہوں، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، میں ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ نکاح طلاق کے مسائل کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کو سیکھو۔ نکاح طلاق کے مسائل کو جب آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی، کہ میرے عورت سیکھے کہ میرے اوپر میں میرے شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، شوہر کا کیا حق ہے۔ مرد سیکھے کہ میرے ذمہ میری بیوی کا کیا حق ہے، میرے ماں کا، میرے رشتہ داروں کا، میرے ساس کا، میرے سسر کا، مجھ پر کیا حق ہے، مجھے کس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ یہ تمام باتیں جو میرے دوستوں آج سیکھنے کی ضرورت ہے، میں ہر بہن سے گزارش کرتا ہوں۔ اور میرے دوستوں اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ اتنا سب کچھ ہو گیا، گمراہی کے دہانے کے اوپر میں چلی گئی، سیما حیدر گمراہ ہو چکی، مرتد ہو چکی، وہ اسلام سے پھر گئی اپنے بچوں کے ساتھ۔ اب ہوا کیا، وہ خود تو جو ہے وہ جہنم کے راستے کو اس نے چنی، لیکن اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے 4 بچوں کو جہنم کے لیے اس نے تیار کیا۔ میرے دوستوں آپ جانتے ہیں ان 4 بچوں کا جو نام چینج کر دیا گیا، بدل دیا گیا، اس نے اپنا نام خود بھی چینج کیا۔
اور اس طرح سے خود جہنم کی جو ہے انہوں نے قبول کی اور جہنم کے گڑھے میں گرنے کو اپنے آپ کو تیار کیا اور اپنے بچوں کو بھی کر دیا۔ میرے دوستو سوچئے یہ کتنی بڑی تباہی، یہ اسلام کا میرے دوستوں میں سوچئے میرے دوستوں کہ یہ کتنا بڑا اسلام کے اوپر میں بدنما داغ ہے، یہ خود گمراہ ہوئی اور بچوں کے ساتھ۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام بدنام ہوا اور ان کا ملک جو ہے ملک پاکستان یہ بنا تھا کلمے کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ بنا تھا۔ انہوں نے اپنے ملک کو بدنام کیا، جس نام پر یہ ان کا ملک بنا تھا ان کو وہ کلمہ بھی یاد نہیں۔ تو اسلام بدنام ہوا، ملک بدنام ہوا، رشتہ دار بدنام ہوا، خاندان بدنام ہوا۔ اس کی ایک غلطی نے پورے ملک کو، پورے اسلام کو، رشتہ دار کو، خاندان کو، سب کو بدنام کر دیا۔ میرے دوستو یہ غلطی بظاہر ایک عورت کی دکھ رہی، لیکن اس کی وجہ سے کتنی بڑی جو ہے تباہی آ رہی ہے، اس کے اوپر میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب معاشرے سے جو اس طرح کی جو عورتیں اٹھیں گی تو کیا حال ہوگا؟ آخرت برباد ہو گئی، دنیا تو گئی، لوگوں کو دین سے بیزار کرنے کی ترغیب دینے کا بھی اس کو گناہ ہو کہ لوگ بھی جو ہے اور بھی عورتیں جو اس طرح کے قدم اٹھانے کے جب سوچیں گی اس کو دیکھ کر، تو میرے دوستو سوچئے کہ کتنی بڑی جو اس نے جو ہے ایک غلط طریقہ جو لوگوں کے لیے جو رائج کر دیا ہے، اور فرمایا کہ کسی نے غلط طریقہ رائج کیا تو جتنے لوگ اس کے اوپر میں عمل کریں گے اس کو ان سب کا بھی گناہ اس کو ملے گا۔ اس نے ایک غلط طریقہ، جیسے ملک کے اندر میں دنیا میں کہیں بھی اگر قتل ہوتا ہے تو سب کا گناہ دنیا کے سب سے پہلے جو قاتل ہے قابل اس کو جو ملتا ہے، اس کو تو ملتا ہے قتل کرنے والے، لیکن اس کو بھی ملتا ہے کیونکہ اس نے جو ہے قتل کرنے کا طریقہ لوگوں کو بتلایا تھا، اور کس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو تو اس کا جو ثواب ملے گا، لیکن اس کے اوپر میں جتنے لوگ چلیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ میرے دوستوں کہ یہ تو ہو گئی بہرحال ارتداد ہو گئی، اور ارتداد کی وجہ سے تباہی آئی، اور کیا کیا تباہی آئی یہ بھی آپ کو وجہ سمجھا، لیکن اب مسئلہ یہ کہ ہم کریں کیا؟ تو میرے دوستوں اب میں چند باتیں آپ حضرات سے کرتا ہوں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو ابھی سے جو دین جو سکھائیں، بچپن سے جو دین سکھائیں، ان کو جو دین سے جوڑے، قرآن سکھائیں، ان کو دینی مسائل سکھائیں، دین سکھائیں، دین سے جو جوڑے، اور دیندار لوگوں کے اندر میں جو اس کو بیٹھائیں، دیندار بچیوں کے ساتھ جو اس کی جو دوستی کرے اس پر میں توجہ دے۔ اسی طرح سے شوہر کا کام ہے کہ شوہر بھی جو توجہ دے، ماں باپ بھی دھیان دے، پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کا کام ہے کہ شوہر جو اس کو جو دھیان دے، اس کو جو دینی مسائل سکھائے، اور اس کو جو ہے اس کو اوپر میں خاص جو توجہ دے، اس کو حقوق کو جو ادا کرنے کی جو فکر کرے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال اگر عورتیں کر رہی ہے تو اس کے اوپر میں جو دھیان دے، اس کے اوپر میں توجہ دے کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی کہیں غلط سوشل میڈیا کا غلط استعمال تو نہیں کر رہی، ناچ گانے الٹے سیدھے کاموں میں تو مبتلا نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں بھی آپ کی جو توجہ اور نگاہ رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے رشتہ دار اور معاشرے کو بھی چوکنا رہنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کہیں خراب تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ دار کو بھی جو توجہ دینے چاہیے، بھئی میری بیٹی ہے، میرے فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار، تو ان کا بھی کام ہے کہ اس طرف جو توجہ دے کہ بھئی ہمارے معاشرے کے، ہمارے خاندان کے اندر میں بچیاں کہیں غلط راستے پر تو نہیں، بچے کوئی غلط راستے پر نہیں جا رہے، تو ان کے لیے جو ہے خاندان والے بھی جو فکر مند رہے، اللہ سے دعا بھی کریں اور زبانی نصیحت بھی کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی برائی کو دیکھو تو کیا کرو، ہاتھ سے بدل دو، نہیں بدل سکتے ہو تو زبان سے، نہیں کر سکتے ہو تو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو نکاح اور طلاق کے ضروری مسائل جو ہے لازمی جو ہے سکھائے، میں بار بار گزارش کر سکوں۔ اسی طرح سے حالات کے مقابلے کے لیے بچوں کو جو تیار کریں کہ حالات اگر آتے ہیں خدا نخواستہ کہ فاقہ کی جو نوبت آتی ہے، غربت کی نوبت آتی ہے، ان حالات کے اندر میں کیسے صحابہ نے، صحابیات نے جو صبر کیا ہے اور اپنی ایمان کے اوپر میں کس طرح سے جو قائم رہے ہیں استقامت کے ساتھ، تو اس طرح سے جو ہے اپنے بچے اور بچیوں کو تیار کرائیں، ان کو جو سمجھائیں کہ تم اس کے لیے جو ہے تیار رہو، اور بیٹے زندگی میں کبھی بھی جو ہے خودکشی کا راستہ نہیں اپنانا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا راستہ نہیں اپنانا ہے، یہ بچوں کو سمجھائیں۔ سکھ دکھ میں ہر ماں اور بہن سے گزارش ہے، ہر ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، اور ہر پیرنٹ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو سکھ دکھ میں شوہر کا ساتھ دینے کی ترغیب دیں، کہ جیسا بھی ہو تمہارا شوہر، ہر حالت میں جو ان کا جو ساتھ دو، ایسا نہیں کہ اچھائی میں جو ہے تم شوہر کے ساتھ ہو، غربت میں جو شوہر کا جو ساتھ چھوڑ دو، نہیں، زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے رہتا ہے، کمی بیشی آتی رہتی ہے، تمہیں میری بیٹی، تمہیں اپنے شوہر کا جو ساتھ نبھانا ہے، یہ آپ کا جو کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیں، اپنی بچیوں کو ترغیب دیں، اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس طرح سے کر لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی بچی انشاءاللہ خوشحالی کی جو زندگی گزارے گی، ایمان کے ساتھ گزارے گی، اس کی نسلیں جو ہے ایمان کے ساتھ جو ہے زندگی گزار کر جو اس دنیا سے جو جائیں گی۔ لیکن میرے دوستو اگر ہم نے ان باتوں کے اوپر میں توجہ نہیں دیا تو پھر ایسا ہوگا میرے دوستو کہ آپ کی نسلیں جو ہے
कुफ्र के अंदर में, इर्तिदाद के अंदर में चले जाएंगी। जो हालात अभी चल रहे हैं, ये हालात साफ बतला रहे हैं कि ये हालात इंतहाई पुरखतर हैं और आपको और आपकी नस्लों को जो कुफ्र की तरफ लेकर जाएंगे अगर आपने इन बातों के ऊपर में तवज्जो नहीं दी। तो मेरे दोस्तों, आप सरसरी नजर से सुन ले कि सीमा हैदर के इर्तिदाद की वजह क्या बनी। सबसे पहली वजह दीन से दूरी, दूसरी वजह है शौहर की बेतवज्जुही, तीसरी वजह है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, चौथी वजह है रिश्तेदारों की बेतवज्जुही, पांचवी वजह है माशरे की बेतवज्जुही, छठी वजह है निकाह तलाक के मसाइल से नावाकफियत। ये तो 6 वजह मेरे दोस्तों, ये 6 वजह जो है मैंने आप हजरात के सामने जो जिक्र किया है। इसके अलावा भी और भी कई वजूहात हो सकती है। और नतीजा क्या निकला कि इसकी वजह से इस्लाम बदनाम, मुल्क बदनाम, रिश्तेदार बदनाम, खानदान बदनाम, और क्या हुआ, आखिरत बर्बाद, दुनिया बर्बाद और लोगों को दीन से बेजार करने की तरगीब। ये नतीजा निकला। तो मेरे दोस्तों, ये जो है सरसरी जो है वजूहात जो आई। अब सवाल ये है कि हमें करना क्या है। सरसरी वजह देखिए, दीन सिखाएं, हम अपने बच्चियों को दीन सिखाएं। और इसी तरह से शौहर का काम है कि अपनी बीवी को तवज्जो दे, उसके हुकूक को पूरा करे, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के ऊपर में ध्यान दे, रिश्तेदार और माशरा जो है चौकन्ना रहे, बच्चों को निकाह तलाक के जो जरूरी मसाइल सिखाएं, हालात के मुकाबले के लिए जो बच्चे और बच्चियों को जो है तैयार करें, सुख दुख में शौहर का साथ निभाने की अपनी बच्चियों को जो है तरगीब दी। ये चंद बातें मेरे दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है या आपको ये बातें जो अच्छी लगी है तो आप इसको अपनी हद तक ना रखें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो है इसको जो खूब जो शेयर करें। हमारे चैनल के ऊपर में नए आए हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में जो हमें याद रखें और वीडियो को जो है पूरा जो है देखा करें। मेरे दोस्तों, बहुत सारे साथी हमें कहते हैं हम आपका चैनल देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब करना नहीं आता, तो हम कैसे सब्सक्राइब करें। तो मेरे दोस्तों, आप देखें, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जहां वीडियो देख रहे हैं वहां पर देखिए नीचे में हमारा इधर में जो है आपको जो एक फोटो हमारी दिखेंगी, कासमी डेयरी लिखा हुआ, और बाजू में आपको जो आप देखिए यहाँ पर सफेद में आपको सब्सक्राइब लिखा होगा, तो आप उसको जो है टच कर दीजिए। जैसे आप टच करेंगे तो अब उसके बाद जो है ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएंगे। उसके बाद जो है बेल आइकन दिखेंगे आपको, तो बेल आइकन को जो है आपने प्रेस करना है। उसके बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन आते हैं उसमें, तो जब ऑल का ऑप्शन आएगा तो उसको जो आप दबा दीजिए। तो इस तरह से आप हमारे जो सब्सक्राइबर और हमारे जो फैमिली मेंबर जो बन जाते हैं। अब अगली बार जब आपके पास जब हमारी वीडियो आएंगी तो अब आपको बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार सिर्फ आपको लाइक करना है और कमेंट्स करना है और अपनी दुआओं में हमें याद रखना है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप हजरात जो इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और हमारे नस्लों की, हमारे बच्चों और हमारे बच्चियों की, अल्लाह सबके जो ईमान की जो हिफाजत फरमाए। हम सीमा हैदर के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, सचिन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको भी ईमान की जो तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको इर्तिदाद से तौबा करने की जो तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।